وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مکرم معزز حضرات علماء کرام، میرے دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگ، مجھے اس وقت موضوع دیا گیا ہے کمانے کی ترغیب اور حلال روزی کمانے کے سلسلے کی فضیلت. مختصر وقت میں ان دونوں موضوعوں پر انشاءاللہ آیات و احادیث کی روشنی میں اور زمانے کے حالات کو سامنے رکھ کر آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنے کی جسارت کروں گا. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم لوگ اس دنیا میں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بہت سارے انسانی تقاضے رکھے ہیں. ہر انسان کو کھانے کی، پینے کی ضرورت پڑا کرتی ہے. اوڑھنے بچھونے کے لیے، رہنے سہنے کے لیے دنیاوی اسباب کا ہر انسان تقریباً محتاج ہے. یہ اسلام کا ایک ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھیجا ہوا ہونا بتایا، مگر ساتھ ہی ساتھ ہماری بشری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے ہمارے کمانے، مال حاصل کرنے اور مال خرچ کرنے کے احکام بھی ہم کو دیے. اور بڑی بات یہ ہے کہ اس کو شریعت کا حصہ بنا دیا گیا. مسلمان اور دوسرے مذہب والے میں ایک بنیادی فرق یہ ہے، وہ بھی کماتا ہے، مسلمان بھی کماتا ہے، لیکن مسلمان کے لیے کمانے اور مال خرچ کرنے کی حیثیت اس کے ایک دینی فریضے کی ہے. یہ ہمارے اور ان کے درمیان کے زمین آسمان کا تفاوت ہے. میں ٹھیٹ زبان میں اگر آپ کو کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک مسلمان اگر کمانے کے لیے، جاب کے لیے، ملازمت کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور یہ نیت کر کے نکلے کہ اللہ نے مجھ پر بہت سارے لوگوں کے خرچے ڈال رکھے ہیں، بیوی، بچوں، والدین وغیرہ کے خرچے، اللہ کا یہ حکم پورا کرنے کے لیے میں یہ دوڑ دھوپ کر رہا ہوں، تو آپ یقین جانیے اس کا یہ جانا، کام کرنا اور کام پر سے واپس لوٹنا، یہ سب اس کی نیک نیتی کی وجہ سے عبادت کے کھاتے میں لکھا جا سکتا ہے. مسلمان کے لیے دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں. وہ اپنی ضرورت بھی پورا کرے، اپنی عادت کے مطابق زندگی بھی گزارے، لیکن اس میں نیک نیتی اگر شامل کر لیں تو یہی عادت عبادت بن جایا کرے. تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ہمیں کمانے کے احکام بتائے، بلکہ کمانے کا مکلف بنایا، کمانے کے سلسلے کا حکم دیا. اور کتنے بڑے درجے کا حکم ہم میں سے شاید بہت سے لوگ نہیں جانتے، اور میں تو یہی کہوں گا کہ نہیں جانتے، اسی لیے ہمارے معاشرے میں اس سلسلے کی کوتاہیاں بہت دیکھنے کو ملتی ہیں. علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے، ہر انسان کے اوپر اتنا کمانا فرض ہے جس سے اس کی اور اس کے اہل خانہ کی کمر عبادت کے لیے سیدھی رہ سکے. آپ سنیے، یہ مقصود میں ہمارے بہت بڑے عالم حنفی علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت دو ٹوک انداز میں بات ارشاد فرمائی ہے. مسلمان پر اتنا کمانا فرض ہے جس سے وہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی کمر عبادت کے لیے سیدھی رکھ سکے. آپ جانتے ہیں فرض عین ہونے کا کیا مطلب؟ اگر آپ نے ابھی مغرب کی نماز نہیں پڑھی
تو اللہ تعالیٰ کل محشر کے دن آپ کو کھڑا کر کے پوچھے گا کہ فلاں دن کی مغرب کی نماز تم نے کیوں نہیں پڑھی؟ چونکہ ہر مسلمان پر مغرب کی نماز فرض عین، ویسے ایک انسان پر اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اور اپنے بیوی بچوں اور جن کا خرچہ اللہ نے ڈال رکھا ہے ان کا پیٹ بھرنے کے لیے کمانا فرض عین۔ اگر وہ چھوڑتا ہے تو نماز فرض کے لیے جیسا اللہ کے یہاں سوال ہوگا ویسے ہی کمانا چھوڑنے کے اوپر بھی اللہ کے یہاں سوال ہوگا۔ اس آئینے میں ہم اپنے معاشرے کا منہ اگر دیکھتے ہیں تو ان نوجوانوں کے بارے میں ہم کیا رائے قائم کریں گے جو اپنا حق بھی ضائع کرتے ہیں اور اپنی بیوی بچوں کا حق بھی ضائع کرتے ہیں اور نہ کما کر اپنے بوڑھے والدین کا پیٹ بھی نہیں پاتے؟ کیا وہ ہر گھڑی اور ہر وقت کے کھانے اور ضرورت کے موقع سے ایک فرض عین کے تاریخ نہیں شمار کیے جاتے؟ اللہ کے یہاں ایک فرض کو چھوڑنے والے نہیں شمار کیے جاتے۔ میرے بھائیوں، کمانے کی بڑی اہمیت ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھ کے سنائی جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ حلال کمائی کا حاصل کرنا پہلے فریضے کے بعد دوسرا فریضہ ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ پہلا فریضہ کون سا؟ آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلا آپ کی طرف کون سا فرض متوجہ ہوتا ہے؟ فجر کی نماز۔ فجر کی نماز کے بعد سیدھا دوسرے نمبر پر فریضہ کوئی ظہر نہیں آ جاتا، بلکہ آپ کے پاس دین کا یہ وقت ہے جس میں آپ حلال کمائی کے لیے نکلیں گے۔ یہ دوسرا فریضہ انسان کے اوپر پہلے فرض یعنی فجر کی نماز کے بعد متوجہ ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ اس کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ اس میں کون تعویل کر سکتا ہے؟ بہت صاف اور ٹھیٹ ارشاد ہے اور ہو بہو انہی الفاظ میں ہمارے فقہاء نے مسئلہ بھی بیان کیا ہے۔ کمانے کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ حضرت ای الاعمال افضل، سب سے بہترین عمل کون سا؟ فرمایا الصلاۃ، نماز۔ پھر پوچھا اس نے کہ حضرت اس کے بعد دوسرا؟ فرمایا روٹی، دوسرا سب سے بہترین عمل روٹی۔ اب سامنے والا تعجب کی نگاہ سے دیکھنے لگا۔ حضرت ابو ذر بھانپ گئے کہ اس کو بات گلے سے نہیں اتری ہے۔ خود ہی جواب میں فرمایا کہ ارے بھائی روٹی نہیں کھاؤ گے تو اگلی نماز کے لیے کھڑے کیسے رہ سکو گے؟ تو فرض کا وسیلہ بھی فرض ہوا کرتا ہے، جو آپ کو فرض تک پہنچاوے اس کا ذریعہ بھی فرض ہوا کرتا ہے۔ بہرحال کمانا انسان کے ذمے اپنے اور اپنے گھر والوں کے بنیادی خرچ کو پورا کرنے کے واسطے فرض ہے۔ یہ ہم سب لوگوں کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر حضرات صحابہ کی حوصلہ افزائی کر کے کمانے کے مقام کو اور بلند کرنا چاہیے۔ ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تسبیح پڑھنا ہے، ضرور ہے، تلاوت کرنا ہے، ضرور وہ بھی اللہ کی محبوبیت کا ایک ذریعہ ہے، اللہ سے محبت کا ایک ذریعہ ہے، نماز ہے، عبادتیں ہیں۔ ہم سب لوگوں کے ذہن میں یہ تو رہتا ہے کہ نماز اور عبادتیں اللہ کی محبت پانے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن میرے اور آپ کے چھوٹے دماغ میں یہ بات کب آ سکتی تھی کہ اللہ کے لیے اس کے حکم کو پورا کرنے کے واسطے کمانا بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ یہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ دکھاتے تو اتنے باریک گوشے کی طرف کبھی ہماری نظر بھی جانے والی نہیں تھی۔ علامہ سرخسی ہی نے یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کے بعد ان کے ہاتھ میں کھردرا پن پایا۔ آپ نے دیکھا کوئی بہت کام کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کھربچڑے ہو جاتے ہیں، کھردرا پن اس میں پیدا ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت سعد نے ملاقات کی تو ہاتھ کا کھردرا پن پا کر آپ نے پوچھا کہ سعد کیا بات ہے، یہ ہاتھ کا کھردرا پن کیسا؟ جواب میں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں پھاوڑا لے کر صبح سے نکلتا ہوں، لکڑیاں کاٹتا ہوں اور اپنے گھر والوں کے لیے خرچہ فراہم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ حضرت سعد کے چوم لیے
اور فرمایا یدان یحبہم اللہ، یدان یحبہم اللہ، یہ دو ہاتھ وہ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ میں آپ کو پوچھتا ہوں، کیا اللہ اکبر کے لیے قول باندھنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گئے اس پر یہ فضیلت سنائی جا رہی ہے؟ ناف کے نیچے رکھے گئے، گھٹن پر رکھے گئے، اس کے لیے اس کی اپنی فضیلتیں اپنی جگہ پر ہیں، مگر آپ نے خصوصی طور پر اس کو فوکس کیا کہ تمہارے کمانے کی وجہ سے اللہ کو تمہارے ہاتھوں سے زیادہ محبت ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ میرے رب کی اطاعت عبادت ہے۔ نماز اس لیے عبادت ہے کہ میرے رب کی فرمانبرداری ہے۔ اگر میرا کمانا بھی میرے رب کے حکم سے ہو تو وہ کیوں عبادت نہیں بنے؟ وہ بھی اللہ کی ایک عبادت ہے، اور جیسے نماز سے انسان اللہ کا تقرب و نزدیکی حاصل کرتا ہے، ویسے ہی کما کر بھی انسان حاصل کرتا ہے۔ اسلام نے بڑی پاکیزہ تعلیم دی ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے اس معاشرے کے اندر ایسے نوجوان ہیں، ہٹے کٹے ہیں، لیکن سستی کی وجہ سے، تغافل کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، یا احساس ذمہ داری نہ ہونے کی وجہ سے کمانا چھوڑ رہے ہیں۔ اور مجھے معاف کریں، بہت سے لوگ دوسری چیزوں کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں اور ایک اللہ کے بنیادی فریضے سے اپنا دامن جھاڑتے ہیں۔ وہ عبادت ہرگز عبادت نہیں ہو سکتی جو ایک عبادت کو قربان کر کے انجام دی جائے۔ اسے بھی ادا کرو، اسے بھی ادا کرو۔ تو اپنی نادانی کی وجہ سے بہت سارے لوگ کمانا چھوڑتے ہیں۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ گھر والوں کے خرچے کی ایسی تیسی، میرا اس وقت اس جگہ کے لیے جانا اور یہ کام کرنا یہ مقدم ہے۔ پوچھئے علماء سے، اپنے گھر والوں کی ایسی تیسی کیا؟ اس پر ایسے احکام ہیں، میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں جو عام حالات میں احکام نہیں کیے گئے ہیں، کمانے کے اوپر شریعت نے ایسے ایسے احکام جاری کیے۔ اور پھر یہ لوگ جو کماتے نہیں، چوراہوں کو آباد کرتے ہیں، اور صبح اٹھنے سے لے کر شام سونے تک ان کی وہی سیٹ رہتی ہے۔ مجھے معاف کریں، مسجد میں اچھا بھی نہیں لگتا، لیکن کریز اتنا ہے کہ مجھے کہنا چاہیے دونوں سیٹیں کس گئی ہیں؟ بیٹھ بیٹھ کر دونوں سیٹیں کس گئی؟ وہ جہاں بیٹھتے ہیں وہ بھی کسی، اور اپنی سیٹ بھی کس گئی؟ کون سی فضیلت ہے اس میں؟ کون سی فضیلت ہے اس میں؟ یہ بیٹھنے نے جو ہمارے امت مسلمہ کا بیڑا غرق کیا ہے، میں تو سمجھتا ہوں یہ سرچشمہ اغلاط ہے۔ تمام غلطیوں اور گناہوں کا اڈا ہماری یہ بیٹھکیں ہیں۔ اس نے ہم کو کمانا بھی چھڑوایا، عبادتیں بھی چھڑوائی، اور دسیوں گناہوں کے اندر ہم کو مبتلا کر دیا۔ اس نوجوان کو وہاں کیا خوبی دکھی، وہ وہاں جا کر سیٹوں پر بیٹھتا ہے، چوپالوں پر بیٹھتا ہے، اور گھنٹوں کے گھنٹے گزارتا ہے، گھنٹوں کے گھنٹے گزارتا ہے، نہ اپنی بیوی بچوں کے لیے کمانے کی فکر، نہ اپنے اہل خانہ کی تربیت کا کوئی ہمدم۔ کیوں ایسا؟ پھر یہ لوگ ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اپنے کسی رشتہ دار کو فون کر دیا کہ مجھ کو ضرورت ہے، اس نے اپنی زکوٰۃ کی رقم بھیج دی، یہاں ایک دو آدمیوں کو بات کر کے اپنے گھر والوں کا خرچ پورا کیا نہیں کیا۔ یہ کوتاہی ہے اس نوجوان کی جو اپنی بیوی اور بچوں کے کھانے پینے اور نفقے اور خرچے کے حقوق میں کوتاہی کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بھی امت کو متنبہ فرمایا۔ ایک مجلس میں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صحابی تھے، آ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا فرما دیجیے، میرے پاس کچھ نہیں۔ تو آپ نے انہیں فرمایا کہ تمہارے گھر میں کیا ہے؟ کہا ایک چٹائی ہے اور ایک پیالہ ہے۔ آپ نے فرمایا لے آؤ۔ وہ دونوں لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس صحابہ کے اندر اس کو نیلام فرمایا۔ بھائی خریدنا ہے کسی کو 1 درہم میں؟ کسی نے کہا 1 درہم میں مجھے خریدنا ہے، 1 درہم میں کوئی اس سے زیادہ بولے گا اس کو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت میں 2 درہم میں خریدوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ دونوں چیزیں 2 درہم کے اندر دے دی۔ 2 درہم ہاتھ میں آئے، وہ اس آدمی کے ہاتھ میں رکھے۔ آپ نے فرمایا 1 درہم کا تو اپنے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو، اور دوسرے درہم سے کلہاڑی لو اور جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹو، بازار میں بیچو، اور بیچ کر 1 ہفتے بعد مجھ کو آ کر رپورٹ کرو۔ ہو گئے 1 درہم اپنے گھر والوں پر خرچ کیا ہوگا، کلہاڑا لے کر انہوں نے ہفتہ بھر لکڑیاں کاٹ کر بیچی اور کچھ کما کر لے آئے۔
ایک معتدلی رقم، ایک گننا پاکل رقم ان کے پاس آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان کو فرمایا کہ کل قیامت کے دن تمہارا مانگنا تمہارے چہرے پر داغ بن کے آئے، اس سے یہ بہتر تھا کہ تم اپنے ہاتھوں سے کما کر اپنے گھر والوں کو بھی کھلاؤ اور تم بھی کھاؤ. میرے بھائیوں یاد رکھو، کل روز محشر کے دن ہر آدمی کو اپنے گناہ کے مطابق ایک حیثیت اور شکل دی جانے والی ہے. جو آدمی جس گناہ میں مبتلا ہوگا اس کی ایک الگ شکل اللہ تعالیٰ کے یہاں دی جائے گی. یہ ایک مستقل سزا ہے جس سے سارا محشر پہچان لے گا کہ دنیا میں یہ آدمی فلاں گناہ کا مرتکب بن کے آیا. جو لوگ بلا وجہ بے ضرورت مانگتے ہیں کل قیامت کے دن ان کے چہروں کے اوپر داغ ہوں گے، جس سے پورا محشر پہچان لے گا کہ یہ خامخواہ ہاتھ پھیلانے والا، گداگری کرنے والا، بھکاری پن کرنے والا آدمی. بہت سی ایسی سزائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا رکھی ہیں. جو آدمی دوسرے کی چغلی کرتا ہے وہ کل قیامت کے دن اپنے چہرے کو ایسا ناخن سے نوچتا ہوا آئے گا. دنیا جان لے گی کہ آدمی دنیا کے اندر چغلی کیا کرتا ہے. اسی طرح جو آدمی اپنی 2 بیویوں میں سے ایک کا حق ادا نہیں کرتا اس کا ایک دڑ چکا ہوا ہوگا، جیسے لقوہ ہو جاتا ہے، فالج ہو جاتا ہے. ویسے مانگنے اور بے وجہ مانگنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور سزا کے چہرے پر داغ کر دیا جائے. آپ نے فرمایا یہ بہتر ہوتا کہ یہ بہتر کیا تم نے کہ تم نے کمایا بنسبت اس کے کہ کل تم مانگتے اور چہرے کے اوپر یہ داغ بن کے اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہاری بدنامی اور بے عزتی اور رسوائی کا ذریعہ بنتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد میں فرمایا، لوگ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ تھوڑا لیتے ہیں، ہم تو گفٹ لیتے ہیں، دوسروں سے ہدیہ مانگتے ہیں. ہدیے کے سلسلے میں بھی سن لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کوئی کھانا نہیں کھایا. کوئی ہدیہ دے الگ بات ہے، ہدیہ مانگا نہیں جاتا. یہ آدمی نہ کما کر لوگوں کے پاس چاہے زبان حال سے یا زبان قال سے سوال ضرور کرتا ہے، تو ہدیہ مانگا نہیں جاتا. ہدیہ کوئی آدمی دے پاکیزہ چیز ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی شہ بھی کاٹ دی. تم لوگ خود اپنے ہاتھ سے کما کر کھاؤ، اس سے بہترین غذا دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. میں اپنے زور بازو سے کماؤں، اپنے گھر والوں کا پیٹ بھروں، اس سے بہترین اور کیا عزت والی روزی ہے. اس لیے کمانے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو بہت زیادہ متوجہ بنایا. اور جو شوہر نہ کما کر اپنی بیوی اور بچوں کے حقوق ضائع کرتے ہیں انہیں میں تھوڑا سا سخت لہجے میں کہوں گا کہ ان حضرات کو چوڑیاں پہن لینی چاہیے، چونکہ وہ اپنی بیوی کو کمانے بھیجتے ہیں. تو بیوی مرد ہے یا آپ مرد ہیں؟ یہ ڈوب مرنے کی بات ہے کہ میری بیوی کما کر لاوے، میرے بچوں کو اور میرا پیٹ پالے، اور میں جو ہے چوپالوں کو آباد کروں، چوراہوں کو آباد کروں، سیٹوں کو آباد کروں. اور اسلامی سلطنت ہوتی تو بچوں کے خرچے کے سلسلے میں انسان کو جیل خانے میں ڈالا جا سکتا ہے. ایک مسئلے کی روح سے آپ یاد رکھ لو، اہمیت کی بات ہے. اپنے بچوں کا کوئی قرض، اولاد کا قرض ماں باپ کی ذمے میں ہو تو قرض اور دین کی وجہ سے ماں باپ کو جیل خانے میں نہیں ڈالا جاتا. ارے بھائی تو پیدا ہوا، وہی تیرا وجود انہی کا رہی زندگی ہے، باپ کی وجہ سے تو دنیا میں آیا، سبب کے درجے میں باپ ہی ہے تیرے وجود میں آنے کا ذریعہ. اس لیے اولاد کا کوئی قرض اور دین اگر ماں باپ کے ذمے میں ہو تو باپ کو اولاد کے قرض اور دین کی وجہ سے قید خانے میں نہیں ڈالا جاتا. باقی دوسرے کسی اجنبی کا قرض ہو تو اسلامی سلطنت میں قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے خاص موقعوں پر. مگر اولاد کا کھانے پینے کا حق ضائع کرے تو یہاں باپ کو بھی قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے. آپ مسئلے کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں. بیویوں کا خرچہ جو ضائع کرتے ہیں، آج بہت سے سمجھتے ہیں کہ مجھے کون پوچھنے والا ہے میری بیوی کا خرچہ اگر میں ضائع کروں تو. نہ کھانے پینے کا انتظام، نہ رہنے سہنے کا، اور نہ کسی اور قسم کا. ساری ضرورتیں بالا طاق چڑھا کر انسان جو ہے دندنا کا پھرتا ہے. مجھے کون پوچھنے والا ہے؟ ان کو کان کھول کے سن لینا چاہیے کہ اگر ایسی بھی خرچہ نہ ملنے کی بنیاد پر کسی قاضی کی عدالت میں چارہ جوئی کرے، وہاں اپنا مقدمہ دائر کرے اور قاضی کے سامنے یہ پروار ہو جائے کہ یہ آدمی اپنی بیوی کے نان نفقے میں کوتاہی کرنے والا ہے،
تو شوہر کے نہ چاہتے ہوئے قاضی اپنے ہاتھ میں طلاق کی لگام لے کر ان کا رشتہ نکاح چھوٹا کر سکتا ہے، فس کر سکتا ہے۔ میں تو ان مسائل کو اس لیے آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کتنی اہمیت کی نگاہ سے آپ کو دیکھتا ہے۔ یوں طلاق کی لگام کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے شوہر کے علاوہ، مگر یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ شریعت شوہر کے ہاتھ میں سے اٹھا کے قاضی کے ہاتھ میں دے دیتی ہے، چھوٹا کرو، اس آدمی کے ساتھ یہ بیوی رہ سکے اس قابل نہیں ہے، یہ آدمی مرد اور شوہر بننے کے قابل نہیں ہے نکاح۔ میرے بھائیوں، اہمیت کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ اپنی دنیا خراب کرتے ہیں، اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک بہت بڑی جواب دہی کا اپنے آپ کو جو ہے مظہر بنا رہے ہیں۔ کل کو اللہ کے سامنے کھڑا رہنا پڑے گا، اور پورے محشر کے بیچ اللہ نے پوچھ لیا کہ میرے ڈالے ہوئے بیوی بچوں کے خرچے تم نے ضائع کیوں کیے؟ تو اس نوجوان کو رات کے موقع پر اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچ لینا چاہیے کہ میں میرے رب کو کیا جواب دے سکوں گا۔ میرے بھائیوں، معاشرت، معاملات جو ہمارے درمیان چوپٹ ہوئے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے شریعت نے ہمارے اوپر جن جن لوگوں کے خرچے ڈالے تھے اس میں 19-20 کرنا شروع کر دیا، اس کو آگے پیچھے کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے کمانے کی اہمیت کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنی بات کافی ہے کہ ایک آدمی نہ کما کر جو اس پر فرض تھا اسے نہ کما کر اللہ تعالیٰ کا بڑے درجے کا گنہگار بنتا ہے۔ فرض عین کا تارک گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ جو فرض عین کو چھوڑنے والا ہو وہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے۔ گناہ کبیرہ جس کے دل پر لگے وہ ایک کالا داغ ہے جو 7 سمندر بہائے نہیں جھلتا۔ سب سے پہلی میں سمجھتا ہوں اتنی بات ایک مسلمان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ جو لوگ نہیں کماتے وہ خدا را اپنے آپ پر رحم کریں۔ وہ اگر سب نمازیں پڑھتے ہوں اور تلاوت کرتے ہوں، ذکر و اذکار کرتے ہوں اور اس سلسلے میں کوتاہی کرتے ہوں تو وہ اپنے سر پر بہت بڑا بوجھ لے رہے ہیں، بہت بڑا بوجھ لے رہے ہیں۔ کل کو اللہ کے حقوق کے سلسلے میں اللہ مغفرت فرما دے گا، بندوں کے حقوق کے سلسلے میں بندوں سے معافی تلافی کا مکلف بنائے گا۔ جسے اس دن نیکی کی ضرورت پڑے گی وہ ہمیں مفت میں معاف کرے گا، بیوی بھی نہیں کرے گی اور بچے بھی نہیں کریں گے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے کہ کل انسان اپنی بیوی سے بھاگے گا، بچوں سے بھاگے گا، کہیں یہ ہماری نیکیاں نہ لے۔ یہ پہلا پوائنٹ تھا، حلال کمائی کا کمانا اسلام میں بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ دوسرے نمبر پر حلال کمائی کا ہونا، انسان کما رہے لیکن حلال کمائی اگر اس کی نہ ہو تو پھر اس انسان کی بھی خیر نہیں ہے، اس انسان کی بھی خیر نہیں ہے۔ جس نے کمایا صحیح لیکن حلال کے بجائے حرام کمایا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا مبغوض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دھتکار دیتے ہیں، دردرا دیتے ہیں۔ میں نہیں کہتا، حدیث شریف سے اس کی سند ملتی ہے، ثبوت ملتا ہے۔ حرام کمائی کے پیٹ میں جانے کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ بندے کا اپنے رب سے کانٹیکٹ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے رب سے کانٹیکٹ ہے، ہر مسلمان کا اپنے رب سے کانٹیکٹ ہے۔ اگر مجھ کو کوئی پریشانی آئی، میں نے ہاتھ اٹھایا، میرا رب میری سن لے گا اور فوراً میری حاجت روائی کر دے گا۔ ہر مسلمان کو ایک دل میں دھارس رہتی ہے، میں اپنے رب کے پاس نماز میں جا کر کھڑا ہو جاؤں گا، ساری بے سکونی ختم ہو جائے گی اور سکون سے ملا کر بھر جاؤں گا۔ ہر مسلمان کے پاس اللہ سے رشتہ، اللہ سے کانٹیکٹ، یہ ایک اس کا سرمایہ ہے۔ مگر جو حرام کمائی ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ بڑی سزا یہ دیتے ہیں کہ اس آدمی سے اپنا کنیکٹ ختم کر دیتے ہیں۔ ایسا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی انسان بازار میں جا کر 10 درہم کا کپڑا خریدے، 10 درہم کا کپڑا خریدے، اس میں 1 درہم حرام کا ہو اور 9 درہم حلال کے ہو۔ کوئی آدمی بازار میں جا کر کپڑا خریدے، 1 درہم حرام کا ہو اور 9 درہم حلال کے ہو، تو ایسا آدمی جب تک یہ کپڑا پہنے گا اس کی اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور پھر اپنے کان میں انگلیاں ڈال کر فرمایا، سمیتا الا لم اسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کان بہرے ہو جائیں اگر یہ مضمون میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا ہو تو۔ ارے اتنی تاکید کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی
10 درہم کا کپڑا خریدے، زیادہ درہم حرام کے ایسا نہیں، صرف 1 درہم حرام کا ہے، تو اس کی نحوست اتنی ہے کہ بدن پر جب تک یہ کپڑا رہے گا اللہ نماز کو ریجیکٹ کر دے، اس آدمی کی نماز قبول نہیں فرماتے۔ اللہ سے کنیکشن کیوں ختم ہوا؟ کیوں اللہ سے رشتہ ٹوٹا؟ اس لیے کہ اس نے حرام کمائی کے ذریعے سے اپنے آپ کو آباد کیا۔ یہی حال غذا کا ہے، پیٹ میں جانے والی خوراک کا بھی یہی حال ہے، انسان کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے متعلق ایک واقعہ ارشاد فرمایا کہ وہ بہت لمبا سفر کر کے، دور دور کا سفر کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، مثلا کعبہ تک پہنچتا ہے، اور وہاں اتنا زیادہ لمبا سفر کر کے آیا ہے کہ اس کے بال بھی پراگندہ ہیں۔ ابھی ہمارے زمانے میں تو نہیں سمجھ میں آتا، اس زمانے میں جب جنگلوں کے سفر ہوا کرتے تھے آدمی کو نہ اٹھنا بیٹھنا رہتا تھا نہ کسی اور چیز کا خیال، بالکل بال بھی پراگندہ اور کپڑے کے اوپر بھی دھول جمی ہوئی، اس لیے کہ لمبا سفر کر کے آئے۔ یہ آدمی اللہ کے لیے سفر کر کے گیا، مثلا کعبہ کے پاس گیا اور وہاں اتنے بڑے مقام پر جا کر یا ربی یا ربی یا ربی کہہ کر وہ دعا کر رہا ہے، مگر اس کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کی دعا کہاں سے قبول ہو؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اور بچپنے میں بھی اس کی تربیت و غذا جو ہے وہ حرام سے کی گئی۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ، کیسے اس آدمی کی دعا قبول کی جا سکتی ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ ساری چیزیں اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہاں جمع ہے۔ ارے کوئی میرے لیے اگر اتنا دور کا سفر کر کے آئے اور اس کے بال پراگندہ ہو اور اس کے کپڑوں کے اوپر دھول جمی ہوئی ہو تو کیا میرا جی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا کہ اس نے میرے لیے قربانی دی ہے؟ اللہ کو پیار آتا ہے ایسی حالت کے اوپر جب کوئی شخص اتنا زیادہ مشقتیں اور زحمتیں برداشت کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، پھر وہ یا ربی کہہ کر دعا مانگتا ہے۔ حضرت جعفر صادق علیہ الرحمہ کا ایک مقولہ ملا علی قاری نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی 5 مرتبہ کہہ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ اس کی وہ دعا ضرور سنتا ہے، ضرور سنتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے 5 مرتبہ ربنا 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 کہہ کر جو ہے دعائیں ذکر کی، اور اس کے بعد فرمایا فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل۔ تو اتنا یا ربی جیسا پیارا کلمہ بولتا ہے لیکن تب بھی اس کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتا، اور وجہ بھی حدیث شریف میں ذکر کر دی گئی، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام ہے اور اس کی غذا حرام ہے۔ اور اس حدیث شریف میں ایک مطلب تو یہ ذکر کیا گیا کہ بچوں کو اگر حرام غذا کھلائی گئی ہے تو اس کا اثر بڑے ہونے کے بعد ظاہر ہوگا، باپ کے برے کرتوت کا بھگتان بچہ بھگت رہا۔ وغذی بالحرام، اس کا ایک مطلب یہ ذکر کیا گیا کہ چھوٹے بچے کو بھی اگر یہ زہر کھلائیں گے تو یہ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ یہ معصوم کل کو باپ کا دامن پکڑے گا کہ خدایا کھلایا اس نے اور بھگتنا مجھے پڑا، اس کا سارا بار بھی اس کے باپ کے اوپر ہے۔ میرے بھائیوں، حرام کمائی کو ہم نے بہت آسان اور سہل سمجھ لیا ہے، اور ہماری زبان کے چٹخاروں کو پورا کرنے کے لیے اور موج شوق کو پورا کرنے کے لیے انسان یہ دیکھتا ہے کہ حلال، نہ یہ دیکھتا ہے کہ حرام۔ 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی فرما دی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ انسان صرف یہ دیکھے گا کہ مال آنا چاہیے، کہاں سے آ رہا ہے، حلال سے حرام سے اس کی بالکل فکر انسان کو نہیں ہوتی۔ کیا کوئی آدمی چھپ کر چاکلیٹ کے نام سے زہر کھائے تو وہ زہر کی برائی سے اور اس کے برے اثر سے بچ پائے؟ یہ ہماری نادانی ہے کہ ہم چاکلیٹ ہے یوں کہہ کر زہر کھاتے ہیں۔ ارے آپ کچھ کہہ کر کھاؤ، جتنی اس کے اوپر جو ہے گلیٹ لگا لو، سونے چاندی کے ورق لگا لو، وہ اندر پلیدی ہے تو پلیدی ہی ہے۔ بہت سے لوگ اپنے آپ کو اس طرح سمجھاتے ہیں کہ نہیں یہ تو یوں ہے، ہیلا کر دیا گیا ہے اس لیے حلال ہے۔ ارے اللہ کے یہاں جو حرام اس کو لاکھ ہیلا کرو وہ ہیلا ڈھیلا نہیں حلال ہوگا آپ کے لیے، وہ زہر اپنا کام کرے گا۔ میرے بھائیوں، آج جو برائیوں کی ریل پہ دکھائی دے رہی ہے اس کا بھی بڑا سبب پیٹ میں جانے والی غذا ہے۔ ہم بہت کوشش کرتے ہیں، کچھ کم فنکشنیں نہیں ہو رہے ہیں، کم اجلاس نہیں ہو رہے ہیں، اور لوگوں کی کچھ کم ذہن سازیاں نہیں ہو رہی ہے، بیانات اور واعظ کم نہیں ہو رہے ہیں، بہت ہو رہے ہیں۔ کیوں اتنا اثر نہیں ہوتا؟ وجہ اس کی پیٹ میں جانے والے حرام غذا ہے۔
کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی اگر آپ نے اپنے پیٹ کو حرام غذا سے آباد کیا ہو تو. اور یہ میں نہیں کہتا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ مشکات شریف کے اندر آیا ہوا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میرے والد کا ایک غلام تھا، وہ غلام روزانہ کچھ نہ کچھ کما کر لا کر میرے والد کو دیتا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور میرے والد اس سے پوچھتے کہ کہاں سے لائے، اور پھر وہ حلال جگہ ہوتی تو آپ کھا لیتے. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ غلام آیا اور میرے والد حضرت ابو بکر صدیق پوچھنا بھول گئے، اور وہ جو لایا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھا لیا. تو غلام کو تعجب ہوا، پوچھا حضرت آپ روزانہ پوچھتے ہیں، آج پوچھا نہیں آپ نے کہ کہاں سے لائے؟ فرمایا چلو اب بتا دو کہاں سے لائے ہو. کہنے لگا کہ میں نے زمانے جاہلیت میں ایک جھوٹی کہانت کی تھی. میں جیوتشی پنا نہیں جانتا تھا، جیسے آج تعویذ گھنٹے والے نہیں جانتے ہیں لیکن کرتے ہیں، ویسے جھوٹا جیوتشی پنا میں نے کیا تھا اور اس کی ایک اجرت میری لینے کی باقی تھی. آج یہ چیز آئی اور اسے میں نے آپ کو کھلایا. ظاہر ہے کہ ایک تو کہانت کی اجرت، جیوتشی پنے کی اجرت حرام، اور دوسرے نمبر پر وہ بھی جھوٹ بول کر لائی ہوئی. یہ خلیفہ اکبر کو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں جس کا سب سے بڑا مقام ہے، اسے کیسے ہضم ہو سکتا تھا؟ روایت میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ کے اندر انگلیاں ڈال کر طے کرنا شروع فرمائی اور بس بھر جتنا ہو سکا اتنی طے کی. اور امام غزالی نے یہ واقعہ ایک اور جگہ لکھا ہے، وہاں یہ بھی فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے میں جتنا نکال سکتے تھے نکالا، اور پھر اللہ سے کہا اللہ میں میرے بس میں جتنا تھا اتنا نکال چکا، میری رگوں میں جو خون بن کے جا چکا اس کا تو ہی محافظ، اس کا حفاظت کرنے والا تو یہ. محدثین شراح اس ذیل میں لکھتے ہیں، اس حدیث شریف کی تشریح میں لکھتے ہیں، چونکہ انسان کے پیٹ میں جانے والی غذا خون بن کے جب بدن میں دوڑتی ہے برے جذبات پیدا کرتی ہے. نیکیوں کی طرف اس کی رغبت نہیں ہوتی، برائی کی طرف اس کی قدم چلتے نہیں دوڑتے ہیں. تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہماری نماز، صرف ہماری تلاوت اور ہمارے یہ فنکشن اور اجلاس ہم لوگوں کی اصلاح کر ڈالیں گے. نہیں، آپ کو نیچے سے چمچا مارنا پڑے گا. اپنی خوراک سیدھی بناؤ، حلال بناؤ، اور پھر ساتھ ساتھ میں یہ بھی دونوں چیزیں بیک وقت ہونی چاہیے. ایک عبادت دوسری عبادت کو اگر ختم کرنے والی ہو تو وہ عبادت نہیں ہے. دونوں کے تقاضے برابر آپ کو پورے کرنے ہیں. میرے بھائیوں، حرام کمائی کے تعلق سے میں آپ کو کیا بتاؤں. آج مومن ایک سود باقی تھا، اس کو بھی جو ہے بڑے بے گلے کھا رہا. میں آپ کو سچ کہتا ہوں، آج سے 10 سال پہلے اس جگہ بیٹھ کے اگر میں یہ کہتا کہ ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا سود کھا رہا ہے تو شاید آپ لوگ ہضم نہ کرتے اس کو. 10 سال، بہت زیادہ بھی نہیں بول رہا ہوں، 10 سال پہلے تک سود کی ایک برائی، اس کی قباحت ہمارے ذہن و دماغ میں تھی. لیکن آج میں اگر بولوں گا تو جھوٹا ہوں. علمی کہی جانے والی بستیوں کے 70% لوگ سود کھانے والے ہیں. ایسے بھی جو ہے علاقے دیکھے گئے 70% لوگ سود اور بیاج کھاتے ہیں، جس بیاج پر اللہ نے اعلان جنگ فرمایا ہے کہ کوئی کھا کر دکھا دے میں اس کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر. خدا اپنے اوپر رحم کرو، اتنے جلیری مت دکھاؤ. سود کھا کر آپ اپنا نہیں اپنی نسلوں کا نقصان کرتے ہیں. اور علامہ لکھنوی نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ کافر کے لیے جو سزائیں سنائی گئی ہے بعینی ہی وہی سزا اگر کسی گناہ پر سنائی گئی ہو تو وہ سود کھانا ہے. ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم. قرآن کریم کھلا پڑا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. انہوں نے ان آیات کو بھی ذکر فرمایا ہے. وہ سزائیں جو نئے کافر کے لیے اللہ نے سنائی ہے بعینی ہی بیٹھی وہی سزا سود کھانے کے لیے سنائی ہے. اپنے اوپر رحم کیجیے. بیاج انٹرسٹ بہت کھا رہے ہیں لوگ. کھیتی کے لیے لون کی ضرورت پڑ گئی، سیدھے ہمارے قدم اٹھے بینک کی طرف سودی لون لینے کے لیے. اپنی گھر کی کسی چیز کو لانے کے لیے ضرورت پڑ گئی، لون ہے ہمارے پاس. اور مجھے معاف فرمائیں، کل تک یہ ہمارے برادران وطن جنوب جو ہیں ان کا یہ کام تھا کہ وہ 5 سال کے لیے فکس میں رکھتے تھے اور چکر وردھی بیاج اس کا 5 سال میں بمڑا ڈبل ہو کے آتا تھا. مسلمان نہیں کرتا تھا، مگر آج مسلمان بھی چکر وردھی بیاج میں پڑا تھے. مجھے معاف فرمائیں، ایسے دکھائے جا سکتے ہیں انگلی رکھ کر لوگ جو چکر وردھی بیاج میں جو ہے اپنا پیسہ ڈال کے وہاں سے سود کا پیسہ اپنے پیٹ میں بھرتے ہیں.
انہم یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نار. حرام مال جو ہے وہ مال نہیں ہے، یہ کھچڑی کا لقمہ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے یہ انگارہ جو تم پیٹ میں ڈال دو. پھر اگر انسان کو پریشانیاں ہو اور ساری فیسلٹیز کے باوجود بھی انسان کو چین سکون نہ ملے، جس نے انگارہ اور چنگاری اپنے پیٹ میں ڈالی اسے خاص سکون ملے. یہ اپنے آپ کو ملامت کرنے کی ضرورت ہے، کسی اور کو نہیں. پھر اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی ایسی ہی حرام غذا ہم لوگ کھلاتے ہیں. اللہ کے واسطے میں واپس اپیل کروں گا، خدارا اپنے اوپر اپنی نسلوں پر رحم کیجیے. اللہ تعالیٰ کے سامنے دلیری دکھانے والا کبھی بھی پنپ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ اس کو ایسی گھاٹی میں لے جا کے ڈال دیتے ہیں کہ اتا پتہ تک نہیں رہتا اس کا. دوسرے نمبر پر چونکہ وقت کم ہے، یہ موضوع ایک مستقل ایسا ہے کہ اس کے اوپر مسلمانوں کے کان جو ہے بھر دیے جانے چاہیے. اور اتنی احادیث موجود ہیں صرف سود کے سلسلے میں کہ آپ اگر جو ہے 2-4 روز تک مسلسل بیان کرتے رہیں تشریحات ختم نہیں ہوں. نمبر 2، مسلمانوں میں فاسد سودے کرنے کا بھی بڑا رواج ہے. فاسد سودا، آپ کو معلوم ہے ایک سودا صحیح ہوتا ہے خرید و فروخت، ایک اور ایک سودا غلط ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں تو یوں کہوں کہ میں تم کو یہ گھڑی بیچتا ہوں 50 روپئے میں، 500 روپئے میں، لیکن 4 دن استعمال کر کے پھر میں تم کو دوں گا. یہ سودا فاسد ہے. آپ نے جب بیچ دیا تو سامنے والے کا حق ہو گیا، اس نے پیسہ دے دیا، پھر 4 دن آپ کا یہ گھڑی استعمال کرنا یہ فاسد سودا ہے. آپ کیوں استعمال کریں؟ لیکن لوگ کر رہے ہیں. اور مجھے معاف فرمائے، پہلے تو مسلمان کے دل میں فاسد سودا کرتے ہوئے تھوڑی کسک بھی ہوتی تھی، وہ کبھی کبھی پوچھ بھی لیا کرتا تھا دارالفتاؤں میں. لیکن اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ دارالفتاؤں میں معاملات اور رہن سہن کے متعلق سوالات کی شرح 1، 2، 4، 5% ہو گئی ہے. بہت کم لوگ پوچھتے ہیں وہاں. انہیں پتا ہے کہ وہاں سے ناجائز کا فتویٰ آئے گا تو میرا سارا سودا کینسل کرنا پڑے گا. تو کھاؤ پھر انگارے اور پھر بھگتو اس کو. مجھے معاف کریں، لوگوں نے پوچھنا چھوڑ دیا. یہ جو دارالاسلام میں معاملات کے سوالات کم ہو رہے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ ہوئی کہ آج دنیا کا کریز ہے، بس چل رہا ہے، ہم بھی اسی بہاؤ میں بہ رہے ہیں. کیا اسلام کیا احکام ہمیں اس سے کچھ نہیں ملتے. نمبر 2، گوگل نے بڑا نقصان کیا. آپ کو جون سا فتویٰ چاہیے آپ فوراً وہاں سے لے لیتے ہیں، اپنے جی کا فتویٰ. یہ تو اس شہامرود کی سی بات ہوگی جس کے پیچھے شکار کرنے والا جو ہے دوڑتا ہے تو شہامرود اپنی پوری طاقت کے ساتھ آگے دوڑتا ہے، لیکن جب تھک جاتا ہے اور اب کہتا ہے کہ یہ بالکل، تو وہ ریت کے کودے میں اپنی چونچ ڈال دیتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ ہی نہیں، اور وہ آ کر اس کو جھپٹ لیتا ہے پیچھے سے. تو کیا ہم لوگ ایسا چاہ رہے ہیں؟ کیا میں سود کھا رہا ہوں کوئی نہیں دیکھ رہا؟ ارے اللہ کی وہ علیم و خبیر ذات دیکھ رہی ہے جس کی نگاہوں سے کوئی نہیں چھپ سکتا. اس لیے خدا رحم کرو اپنے اوپر. اور فاسد سودے کو ہم لوگوں نے کیٹیگریاں بنا رکھی ہے، یہ بڑا گناہ، یہ چھوٹا گناہ، یہ اس سے چھوٹا گناہ. تو ہم سود تھوڑا کھا رہے ہیں، ہم لوگ انٹرسٹ تھوڑا کھا رہے ہیں، ہم تو تھوڑا فاسد سودا ہی کر لے رہے ہیں. سنو، صاحب ہدایہ نے 1 سے زیادہ جگہوں کے اوپر یہ مضمون ذکر فرمایا ہے کہ ہر فاسد سودا ربا کے حکم میں ہے، سود کے حکم میں ہے. جو بھی فاسد سودا کر کے کھاتا ہے وہ انٹرسٹ کھانے والے کے درجے. 1 سے زیادہ جگہ پر صاحب ہدایہ نے اس کو ذکر فرمایا. تو وہ بھی جو ہے کوئی سود کھانے والوں کے دائرے سے باہر نہیں ہے، وہ بھی انٹرسٹ کھانا ہے. اور میں نہیں کہتا، اتنا بڑا آدمی کہتا ہے جس کی بات سند ہے. پھر ابھی ایک نکلا ہوا ہے فکس نفع. فکس نفع یہ بھی بہت چل پڑا ہے اور ہم کو پوچھنے کی ضرورت تو ہے نہیں، اس لیے کہ ہم نے جو ہے فلاں گوگل پر سے فلاں کا فتویٰ حاصل کر لیا ہے. میرے بھائیوں، فکس نفع اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے مثلا سامنے والا شخص 10 لاکھ روپے کی رقم لیتا ہے، وہ کہتا ہے ہم انویسٹ کریں گے اور ہر مہینہ آپ کو 10-10 ہزار یا 20-20 ہزار نفع دیں گے. یہ ڈیل ہوتا ہے پہلے سے، ہر مہینہ آپ کو 20-20 ہزار نفع دیں گے. یاد رکھیے، تجارت میں فکس نفع جائز نہیں ہے. کیا تجارت ہمیشہ نفع والی ہی ہوتی ہے؟ نقصان نہیں ہوتا. تو آئندہ اس کو نقصان جاوے گا تو وہ 20 ہزار کہاں سے دے گا؟ اپنی جیب میں سے آپ کو دے گا. دنیا میں صرف ایک تجارت ایسی ہے جس میں گھاٹا کبھی نہیں. ایک ہی تجارت ایسی ہے، باقی ساری تجارتوں میں جو ہے گھاٹا اور نفع دونوں کا پہلو اپنے اندر وہ لیے ہوئے ہیں. وہ ایک تجارت بھی قرآن نے ذکر کر دی، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور.
جس میں گھاٹا نہ ہو وہ ایک تجارت کرنی ہو تو آؤ میدان میں جوہر دکھاؤ اپنے، تلاوت قرآن کرو کبھی آپ گھاٹے میں نہیں ہو، زکات دو، اللہ کی راہ میں نفل صدقات دو، نماز ادا کرو چھپ کر اور علانیہ لوگوں کے درمیان میں اپنا مال بانٹو۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ایسی تجارت کر رہے ہیں، ایسا دھندا کر رہے ہیں جس میں کبھی کھوٹ نہیں۔ میرے بھائیوں ایک ہی تجارت ایسی ہے جس میں فکس نفع، باقی دنیا کی ساری تجارتیں اپنے اندر نفع کا پہلو بھی لیے ہوئے ہیں اور نقصان کا پہلو بھی لیے ہوئے ہیں، اس لیے اس قسم کی تجارت سنو جائز نہیں۔ اب اس وقت فائنانس بھی نکل پڑے ہیں، بہت سارے نکلے ہوئے ہیں، جیسے برساتی مینڈک نکلتے ہیں اس طرح سے۔ اور مجھے معاف فرمائیں، اب تو ان بدھوؤں نے یہ بھی ہماری کمزوری کی دکھتی رت پکڑ لی ہے، یہ کہتے ہیں کہ حلال تجارت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے غیر اپنے ہاتھ کے اندر کوئی اسکیم لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے علماء سے پوچھا ہے اور حلال اسکیم ہے۔ اب انہوں نے کس عالم سے پوچھا، لال کتاب کا مسئلہ ہے یا کہاں کا وہ جانے، لیکن ہم کو کیا ہو گیا، ہم نے کیوں اپنی آنکھیں بند کر دی، ہم کیوں اس کے پیچھے، یہ کون سا جو ہے ہمارا شرعی رہنما ہے کہ وہ کہتے وہ حلال اور وہ کہتے وہ حرام۔ بہت سے لوگ فائنانس کی اس طرح تجارت کرتے ہیں، پہلے سے ان کے ساتھ مثلا اب تو جو ہے غیروں کے گھروں کے اندر تو ہے ہی، مسلمانوں کے گھروں کے اندر بھی یاد رکھو کوئی چیز فائنانس سے خالی نہیں ہے۔ ان کی سسٹم میں ایک گڑبڑاہٹ یہ ہے کہ آپ جب ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ پہلے ہی مجلس کے اندر ڈیل کرتے ہیں، بات پکی کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ہر ہفتہ اتنا روپیہ دینا پڑے گا، اگر کوئی ہفتہ چھوٹا تو آپ کو پینلٹی بھی لینی پڑے گی۔ یہ پینلٹی کیا چیز ہوگی بھائی، کیا چیز ہوگی؟ میں نے آپ کی چیز کا پورا پیسہ دیا، اس کے مقابل میں زیادہ جو لیا جا رہا ہے وہ کس چیز کا؟ ادھاری کا پیسہ ہے، اور یہ ادھاری کا پیسہ بھی حرام۔ الاعتیاض عن الاجل حرام، یہ ادھاری کا پیسہ لیا جا رہا ہے۔ اب لوگ خریدتے ہیں اس طرح سے اور نہیں پوچھنے کی چیز، بس اپنا گھر بس رہا ہے۔ ارے بس کیا رہا ہے، یہ گھر برباد ہو رہا ہے۔ اگر 10 چیزیں میرے گھر کے اندر اللہ کی نافرمانی کی آ گی تو پنکھا کیا 10 اے سی چلانے کے بعد بھی میرا پسینہ ختم نہیں ہو سکتا۔ چیزوں میں ٹھنڈک نہیں ہے، فیسلٹیز انسان کے دل کو ٹھنڈا نہیں کر سکتی، ظاہری اسباب سے کبھی دل ٹھنڈا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اندر کی ٹھنڈک اور اندر کی گرمی۔ میرے بھائیوں اس قسم کی چیزوں سے پرہیز کیجیے۔ بہت سے لوگ یہ بھی کرنے لگے ہیں، چوری کی چیزیں لاتے ہیں، مثلا جانور چوری کا لاتے ہیں اور ذبح کرتے ہیں اور پورے گاؤں کو کھلاتے ہیں، بیچتے ہیں پورے گاؤں کے اندر۔ میرے بھائیوں وہ کھلاتا ہے آپ مت کھائیے۔ کسی بستی پر سے اللہ کی رحمت کا سایہ ختم کرنا ہو تو بستی میں اس قسم کی خوراکی افراتفری اور غذائی افراتفری پھیلا دو، ساری بستی معلوم ہو جائے گی۔ ہم لوگوں کو یہ احساس ہی نہیں ہے، اگر ساری بستی کے گھر والوں کو کوئی جلانے لگے تو کوئی جلانے دے، سب کی کاروں کو کوئی آدمی آگ لگانے لگے کوئی لگانے دے گا، لیکن دین کا کھانا خرابی کرنے کے لیے آدمی آتا ہے تو ہم جو ہے اس کا ویلکم کرتے ہیں۔ خدا رحم کرو اپنے اوپر، کیا کوئی ایک بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ چوری کا ہے، ہم لوگ جو ہے آپ کو یہ سلسلہ جاری کرنے نہیں دیں گے۔ اللہ کے واسطے جمعیت اور جو ہے اکٹھا پن اور اتحاد قائم کرو، یہ ہماری کمزوری کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اپنی ذاتی دشمنی کے لیے ہم لوگوں نے ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر لی، اور جب کوئی نہیں بولتا تو پورے گاؤں میں ہم نے سنا ہے، پتہ نہیں واقعہ کتنا سچ ہے، جس وقت حجاج سلطنت کے اوپر بیٹھا تو اس وقت ایک مرتبہ اس نے جو ہے صوفیوں کی دعوت کی، نیک لوگوں کی دعوت کی، اور دعوت کرنے کے بعد پھر سب کے درمیان میں اس نے اعلان کیا کہ اب میں مطمئن ہوں۔ سنو کیوں مطمئن ہو؟ میں نے تم سب کے پیٹ میں حرام غذا کے راضی ہے، تو تمہاری دعا نہیں اللہ تک نہیں پہنچے گی کہ تم میرے خلاف دعا کرو گے اور میں برباد ہوں۔ یہ واقعہ اپنی جگہ سچ ہو جھوٹ، لیکن اس کا مضمون اپنی جگہ صحیح ہے کہ کسی کے پیٹ میں اگر حرام غذا ڈالی جائے گی کنیکٹ ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ مضمون اپنی جگہ بالکل صحیح ہے۔ تو میں آپ کو اس آئینے کے اندر کہتا ہوں کہ کیا ہمارے اس طرح سے بے تحاشا چوری کے جانور کھانے کی وجہ سے ہمارے گاؤں اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہو رہے؟ رحم کرو اپنے آپ پر اور پوچھنے کا مزاج بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرماوے، اور آج تک جو کچھ کھایا اپنے حضور معافی تلافی کر کے آئندہ کے لیے نیا عزم کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا